تو دوستوں یہ کہانی ہے رانو چڑیا کی۔ رانو چڑیا مدھوپور کے ایک جنگل میں رہتی تھی۔ جنگل میں بارش کے دن آنے والے تھے۔ سبھی پکشی اپنے اپنے گھر بنا رہے تھے۔ ارے ارے شکر ہے اس دفعہ ہم نے برسات سے پہلے ہی گھر بنا لیے ہیں۔ ہاں ہاں، پچھلی دفعہ بھی بہت مشکل ہو گئی تھی، ہمارے گھر ہی نہیں تھے، اور چڑیا کا تو بہت پکا گھر تھا پچھلی دفعہ، لیکن اس دفعہ تو وہ بیمار ہے۔ ارے ارے چڑیا، تم اپنا گھر کیوں نہیں بنا رہے؟ ارے ارے آپ تو جانتے ہیں نا مٹھو بھیا، بہت دن ہو گئے ہیں، میری طبیعت بہت خراب ہے۔ میری طبیعت سنبھلے گی تبھی تو گھر بناؤں گی۔ دیکھیے نا میں کیسے لکڑیاں جمع کرنے جاؤں۔ اچھا، میں تو تمہیں اس لیے کہہ رہا تھا کہ بارشوں کے دن آنے والے ہیں، برسات میں تم کہاں جاؤ گی؟ پچھلی دفعہ تو تم نے سب سے پہلے اپنا گھر بنا لیا تھا اور سبھی پکشیوں کو اپنے گھر بھی رکھا تھا۔ یوں ہی سبھی پکشی گھر بنانے کے بعد دانا لینے کے لیے جنگل کی طرف جاتے ہیں تاکہ انہیں دانا مل سکے۔ ارے ارے مٹھو جی، آپ بھی جائیے نا اور جا کر دانا لے آئیے، ایسا نہ ہو آج رات بارش ہو جائے۔ سوچنا پنچھی نے بتایا ہے آج رات بارش ہوگی، آپ جائیے اور جا کر دانا لے آئیے۔ ارے اگر آج رات بارش ہو گئی تو میں کیا کروں گی؟ رانو چڑیا اپنے گھونسلے میں پڑی پڑی یہی سب کچھ سوچ رہی تھی کہ یوں ہی رات ہو جاتی ہے۔ رات ہوتے ہی جنگل میں بہت تیز بارش شروع ہو جاتی ہے۔ ارے مجھے تو لگتا ہے یہ چڑیا دروازہ بجا رہی ہے، خبردار جو دروازہ کھولا۔ ارے تم کیا کہہ رہی ہو طوطی؟ پچھلی دفعہ اس نے ہماری مدد کی تھی اور ہمیں اپنے گھر میں جگہ دی تھی۔ ارے یہ میں نہیں جانتی، اس چڑیا کو اندر مت آنے دینا۔ یوں ہی وہ چڑیا کی مدد نہیں کرتے۔ ارے اب اس بارش میں کہاں جاؤں؟ اگر ایسا ہی رہا تو میں تو مر جاؤں گی، مجھے تو آگے ہی بخار ہے۔ میں نے تو پچھلی دفعہ سبھی پکشیوں کو اپنے گھر میں جگہ دی تھی، ایسا کرتی ہوں کہیں اور جاتی ہوں۔ یوں ہی چڑیا تیز بارش میں اڑنے لگتی ہے تاکہ وہ کالو اور گوری سے مدد لے سکے۔ ارے کالو بھیا، دروازہ کھولیے، باہر بہت ٹھنڈ ہے، مجھے سردی لگ رہی ہے۔ کالو بھیا دروازہ کھولیے نا۔ گوری، ارے دروازہ مت کھولنا، اگر تم نے دروازہ کھولا تو ہمیں اسے بھی دانا دینا ہوگا، ہمیں اس کو بھوجن بھی دینا ہوگا اور رہنے کے لیے چھت بھی۔ چپ کر کے بیٹھے رہو، اسے لگے گا ہم سو رہے ہیں۔ یوں ہی چڑیا، ارے یہ سب تو دروازہ نہیں کھول رہے، اب اس بارش میں کہاں جاؤں گی؟ پچھلی دفعہ میں نے ان سب کو اپنے گھر میں پناہ دی تھی، ہے اوپر والے میری یہ طبیعت کب ٹھیک ہوگی؟ یوں ہی رانو چڑیا وہاں سے آ کر جنگل میں بیٹھ جاتی ہے اور ساری رات بارش ہوتی رہتی ہے اور ساری رات اسی بارش میں بھیگتی رہتی ہے۔ صبح ہو جاتی ہے اور صبح ہوتے ہی بارش رک جاتی ہے۔ یہ اوپر والے تیرا شکر ہے، یہ بارش تو رک گئی۔ صبح ہوتے ہی سارے پکشی رانو کے پاس آ جاتے ہیں۔ ارے آپ لوگوں نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، میں نے تو پچھلی دفعہ آپ کو پناہ دی تھی۔ ارے تو اس دفعہ بہانہ بنا کر پڑی رہی، بنا لیتی نا گھر۔ یہ بیماری تو بس تیرا بہانہ ہے تاکہ تجھے کوئی اپنے گھر میں ترس کھا کے رکھ لے، آلسی چڑی۔ ہم نے کوئی گھونسلے تیرے لیے تو نہیں بنوائے۔ یوں ہی وہ سب چلے جاتے ہیں اور چڑیا پتھر سے نیچے گر جاتی ہے اور اس کا سر زخمی ہو جاتا ہے۔
ارے ارے مجھے کچھ کرنا ہوگا، یہ ظالم لوگ تو میری مدد کو نہیں آئیں گے۔ یوں ہی چڑیا خون رکتے ہی جنگل میں اڑنے لگتی ہے تاکہ وہ کوئی پسیرا ڈھونڈ سکے۔ یوں ہی وہ اڑتے اڑتے ایک بانس کے کھیت میں آ جاتی ہے۔ ارے ارے مجھے کوئی نہ کوئی حل ڈھونڈنا ہوگا، ورنہ رات کو بارش ہوئی تو میں کہاں جاؤں گی۔ یوں ہی اس کے دماغ میں ایک ترکیب آتی ہے کہ وہ کیوں نہ بانس کا گھر بنا لے۔ اسی طرح وہ ایک خالی جگہ پر بانس اکٹھے کرتی ہے۔ میں ان لکڑیوں سے اپنا گھر بنا لوں گی اور بانس سے تو بہت مضبوط گھر بنے گا۔ یوں ہی وہ سارا دن محنت کرتی اور اپنے لیے ایک بانس کا گھر بنا لیتی ہے۔ ارے ارے اب مجھے بارش کا کوئی ڈر نہیں، اب میری برسات کے دن آرام سے گزر جائیں گے۔ یوں ہی وہ اندر چلی جاتی ہے۔ رات ہوتے ہی بارش شروع ہو جاتی ہے۔ پکشیوں کے گھونسلے نازک تھے، تیز طوفانی بارش سے ان کے گھر گر جاتے ہیں۔ ارے ارے کالو مر گئی میں، میری تو کمر ٹوٹ گئی۔ ارے ارے دیکھو تو بنٹو کا بھی گھر گر گیا ہے، اب ہم لوگ اس بارش میں کہاں جائیں گے؟ ارے ارے میں نے سنا ہے اس چڑیا نے بانس کی لکڑیوں کا گھر بنایا ہے اور وہ بہت مضبوط ہے، چلو اس سے مدد مانگتے ہیں، وہ ہماری مدد ضرور کرے گی۔ دوسری طرف طوطی اور طوطے کا بھی گھر گر جاتا ہے۔ ارے ارے میں نے تمہیں کہا تھا نا، کسی کے ساتھ برا نہیں کرنا چاہیے، یہ ہمیں اسی کی سزا مل رہی ہے جو کچھ ہم نے رانو کے ساتھ کیا۔ اس نے پچھلی دفعہ ہمیں اپنے گھر میں پناہ دی تھی اور ہم میں سے کسی نے بھی اس کی اس دفعہ مدد نہیں کی۔ یوں ہی وہ سبھی پکشی رانو کے گھر کے پاس آ جاتے ہیں۔ ارے ارے رانو ہمیں معاف کر دو، ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، ہمارے گھر گر گئے ہیں، ہمارے پاس کوئی جگہ نہیں ہے جہاں پر ہم لوگ آج کی رات گزار سکیں، ہمیں معاف کر دو، ہمیں تمہارے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اچھا اچھا کوئی بات نہیں، آپ لوگوں کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، یہی بہت ہے، آپ اندر آ جائیں، باہر بہت بارش ہے۔ یوں ہی چڑیا انہیں اپنے گھر کے اندر لے آتی ہے اور ان کی مدد کرتی ہے، یوں سبھی پکشی بارش سے بچ جاتے ہیں۔ تو پیارے ویورز، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو لائک کر دیں۔ تھینک یو۔